اور ان عورتوں کو خواتین اسلام بلکہ پوری دنیا کی عورتوں کو اپنے ہوں پرائے ہوں کوئی بھی ہو سب کو جینے کا حق جو ملا ہے وہ میرے پیغمبر کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ ورنہ لڑکیوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ زندہ گاڑ دی جاتی تھی، مگر آج کے دور میں کچھ ایسے بھی لوگ نااہل جو دین اسلام سے انحراف رکھتے ہیں، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو چہرے پر کملاہٹ سی آ جاتی ہے، چہرے کی جغرافیہ بدل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے معلوم نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں جس گھر میں جس ماں کے شکم سے پہلا بچی کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم ماں باپ کو جنتی قرار دے دیتا ہے حالت ایمان میں۔ اگر ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر پہلا بچہ جس بچی کو پیدا ہوتا ہے لڑکی کی صورت میں، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دونوں میاں بیوی جنتی ہو جائے گا۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمانے عالی شان ہے، ہم کو آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ مگر پھر بھی علم سے جو آراستہ پیراستہ نہیں ہے وہ دنیا داری میں پھنس کے کہاں سے ہم اتنا جہیز دیں گے، کہاں سے ہم ایسا کریں گے؟ نہیں، تم نہیں ہو ذمہ دار، اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق بھیج دیتا ہے دنیا میں، تب اسے پیدا کرتا ہے۔ تم اپنی بچیوں کو ہرگز نہ بوجھ سمجھو، تم اپنی بچیوں کو، ارے تم اپنی بچیوں کو ہرگز نہ بوجھ سمجھو، ارے بیٹی ہے گھر کی برکت، بیٹی ہے گھر کی برکت، سرکار جانتے ہیں، بیٹی ہے گھر کی برکت، سرکار جانتے ہیں، کرتا ہے کون نفرت۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایسے ہی صلی اللہ تعالی صلاۃ اور طاقت لگ رہی، تھوڑا کھولو۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے یہ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اسلامی سال کے شروعات میں بھی قربانی اور سال کے آخر میں بھی قربانی ہے، دونوں طرف سے قربانی نے گھیر رکھا ہے، اور دونوں طرف سے قربانی نے گھیر رکھا ہے۔ اسلام کی محافظت، اسلام کی اشاعت زبانی نہیں ہوتی، زبانی ہوتی نہیں، یہ تو الگ بات ہے۔ زبانی لچھے دار تقریر کر کے چلے جانا یا واہ واہ کر کے چوراہے میں بول دینا، ایسا نہیں۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون رواں چار یار کا، تیری رگوں میں خون رواں چار یار کا۔ اسلام کا وقار، اسلام کی عزت و آبرو، اسلام کی تکمیل ہمارے آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ اللہ نے اسی وقت کر دیا جب میرے محبوب نے آخری خطبہ فرمایا تھا، حجۃ الوداع کے دن، تو وہ سال کا آخری مہینہ تھا، سال کا آخری مہینہ تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد جب جبل نور کے سائے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اکٹھا کر کے خطبہ فرمایا تھا۔ جیسے ہی آپ کا خطبہ ختم ہوتا ہے ویسے ہی جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ سلام ہو، اور رب کا پیغام میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ رب کا پیغام کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پروردگار
سرکار عالم کے مقدس رسول رب کا فرمان ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کے اوپر اللہ نے اس دین کو مکمل فرما دیا، ساری نعمتوں سے سرفراز فرما دیا، صبح قیامت تک اس میں کوئی تردید کرنے والا نہیں پیدا ہوگا، اگر وہ تردید پیدا بھی کرے گا تو پکڑ جائے گا، مگر مذہب اسلام نہیں بدلے گا، مذہب اسلام میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، ہم محبت کرتے ہیں، ہم کو اس کا صلاح اللہ عطا فرما دیتا ہے، تو ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جب اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بسائیں تو آپ اس وقت سمجھ لیجئے کہ دنیا آپ کے ذہن کے باہر رہنی چاہیے، دامے درہمے سخنے قدمے تن من تھن، ہر طریقے سے انسان کو اس مذہب کی اشاعت میں لگنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں لگتے ہیں، ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے آپ کے پاس اس طرح کی وسعت نہیں ہے، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہمارے اسلافوں نے اس کی حفاظت کے لیے جب اللہ کے اس مقدس کلام کو پڑھا ہے تو اپنے خون کو دے کر کے اس کی آبیاری فرماتی ہے جو صبح قیامت تک سوکھے گا ہی۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مذہب اسلام کا آغاز بہت پہلے سے ہے، یہ نہیں کہ میرے محبوب کے ہی زمانے میں اسلام کا آغاز ہوا۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر جلوہ بار ہوئے اور سبوں نے مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے رہے، اپنے مال کی بازی لگاتے رہے، ہر ایک، مگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ بار ہوئے تو اللہ نے اس مذہب کے تکمیل آپ ہی کے دور حاضر ظاہرہ میں فرما دی، صبح قیامت تک اب کوئی تردد نہیں کر پائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور جو جس کنڈیشن کی پڑھائی کرتا ہے، جو جس پاور کی پڑھائی کرتا ہے، جو جس کلاس میں ہوا کرتا ہے، اس سے اسی طرح کے سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں اور قوم بنی اسرائیل کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہر خاص و عام جانتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت طیبہ ہی ہے جو آج اللہ رب العزت نے قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب کر دی ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلیل کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ نے اپنے لختے جگر کے حلقون پر چھری رکھ دی تو پروردگار عالم نے کہا، اے میرے ابراہیم، اس تاریخ کو صبح قیامت تک میرے بندے اور نسل آدم نہیں بھلا پائے گی، اس لیے کہ یہ تمہارا کارنامہ میرے نزدیک اتنا افضل و اعلیٰ ہے، میں نے اس کو اتنے مقام پر فائز کر دیا ہے کہ جو بھی حج بیت اللہ کے لیے آئے گا اور جو بھی صاحب نصاب ہوگا یہ تمہاری سنت پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کار خیر کو مکمل نہیں ہونے دوں گا، اور جب اس کار خیر کو انجام دے گا تو تمہاری یاد تازہ ہو جائے گی کہ یہ کون کیا تھا، پتہ چل جائے گا کہ میرا خلیل ابراہیم تھا جو اپنے اولاد کی قربانی کی تھی، جس کو اللہ نے آج ہر صاحب نصاب پر واجب کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کو آپ کا نام نامی اس میں گرامی خلیل ہے، واقعہ تو کافی طول ہے، اگر اس کو میں کما حق کہوں بیان کروں تو پوری رات بھی گزر جائے گی، یہ دن تو چلا ہی جائے گا مگر بیان نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ تاریخ بہت بڑی ہے۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقام کو اور مرتبے کو سمجھانا آسان نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا، ابراہیم خلیل اللہ کہے جانے لگے، تو جانتے ہیں ہمیشہ ہم سے فرشتوں کا بھی معاملہ چلتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا تو ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، اور جب ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے
تو فرشتوں کی جماعت میں ہلچل مچ گئی، ایک تہلکا سا، ایک زلزلہ سا آ گیا، اور اللہ کے حضور فرشتوں نے یہ شکایت اور یہ سوال لے کر حاضر، پروردگار عالم تیرا ابراہیم کس اتنا مقام پہ پہنچ گیا کہ تو نے اسے تاج خلت بنایا، پہنا دیا اور اسے اپنا خلیل بنا دیا، کیا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو تاج خلت کا حقدار ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا معاملہ ہے، اللہ تو ہر کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بتاؤ کیوں ایسا تم لوگ کر رہے ہو؟ تو کہا پروردگار عالم ہم تیرے وہ بندے ہیں، تو نے اگر کسی کو رکوع میں کہہ دیا تو آج تک وہ رکوع میں ہے، کسی کو سجدے میں کہا تو وہ سجدے میں ہے، کسی کو قعدہ میں کہا تو وہ قعدہ میں ہے، کسی کو قیام میں کہا تو وہ قیام میں ہے، کسی کو جہاں پر جس کو جس طرح سے لگا دیا۔ اے پروردگار عالم وہ تیری عبادت میں مصروف ہیں۔ ارے ابراہیم تو انسان کی اولاد ہے، آدم کی اولاد ہے، تو نے انسان کو تاج خلت پہنا کر کے اپنا خلیل بنا دیا۔ پروردگار عالم اس میں وہ کون سی خاصیت تھی جو تو نے تاج خلت پہنا دیا؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں وعلمک ما لم تکن تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اگر میرے خلیل کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہو تو میں کیوں بتاؤں، جاؤ میرے خلیل سے ملاقات کر لو، پتہ چل جائے گا کہ وہ تاج خلت کا حقدار ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے آئے انسانی لبادہ پہن کر کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت۔ تو جب آئے تو اس وقت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بکریوں کو لے کر کے جنگل میں چرا رہے، جنگل میں تھے، اور آنے کے بعد سلام پیش کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑی محبتانہ انداز میں ان کے سلام کا جواب پیش کیا۔ اس کے بعد محو گفتگو ہوئے، اور یہ انسانی لبادہ پہن کر ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں آئے تھے، وہ اللہ کے مقرب فرشتے تھے، اور آ کر کے ابراہیم خلیل اللہ کے حالات کے بارے میں آپ کی حال چال پوچھنے لگے۔ آپ نے جو کچھ ہوا بتایا، مگر آپ کا اصل امتحان یہ تھا کہ تاج خلت تو پہننے کے لیے ابراہیم پہن لیا ہے، کیا اللہ کے خلیل بننے کا حق اسے حاصل ہے؟ کیا اسے حق حاصل ہے جو تاج خلت پہن لیا؟ تو ساری باتیں ہو گئی، اور جب چلنے لگے تو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس سے جب اٹھتے ہیں، جب چلنے لگتے ہیں تو اس کے بعد آہستہ سے اللہ کے وہ تسبیح پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور اس تسبیح کو جب پڑھتے ہیں فرشتے، ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں میں ہلکی سی آواز جاتی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آہستہ سے پڑھ کر کے وہ لوگ رخصت ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں میں آواز جاتی ہے، تڑپ جاتے ہیں، وہ میرے رب کے نام کی تسبیح پڑھنے والے، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کہاں چلے جا رہے ہو؟ ارے جو تو نے ایک مرتبہ پڑھی، اب میرے کہنے سے ایک مرتبہ میرے رب کے نام کی تسبیح پڑھ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا میں نے اپنی مرضی سے پڑھی تھی، کوئی اجرت نہیں ہے، لیکن ابراہیم تم کہہ رہے ہو اس کی اجرت میں لوں گا۔ کہا کیا لوگے؟ اور کیا میرے پاس ہے؟ میرے پاس یہ بکریاں ہیں اور میں ہوں، اگر تم میرے رب کے نام کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ دو گے تو دیکھ رہے ہو میری بکریاں کتنی ہیں، آدھی بکریاں میں تمہارے نام کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ آدھی بکریاں تمہارے نام کر دوں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا جب ایسا ہے تو میں پڑھے دیتا ہوں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اتنا پڑھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ آدھی بکریاں تمہاری۔ پھر چلنے لگتے ہیں تو پھر آہستہ سے پڑھ دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے کانوں میں ہلکی سی آواز جاتی ہے، پھر تڑپ جاتے ہیں، ٹھہر جاؤ میرے رب کے نام کی تسبیح پڑھنے والوں، پھر ٹھہر جاؤ، ایک مرتبہ اور سنا دو۔ تو ان لوگوں نے کہا اب میں دوبارہ پڑھوں گا، کیا دو گے؟ اب میں دوبارہ پڑھوں گا، کیا دو گے؟ کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ ساری بکریاں تمہاری ہو جائیں گی، یہ ساری بکریاں تمہاری ہو جائیں گی۔ تو ان لوگوں نے پڑھا اور کہا اب تو تمہاری ساری بکریاں ہماری ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر چلتے ہیں، پھر آہستہ سے پڑھ دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ پھر تڑپ جاتے ہیں اور چیخ
کے کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے رب کے نام کی تسبیح اے سنانے والے سنا دے. اور ان لوگوں نے جب یہ جملہ سنا تو کہا اے ابراہیم اب تمہارے پاس نذرانہ پیش کرنے کے لیے کوئی شے نہیں رہ گئی ہے. تو نے ایک مرتبہ پڑھا تو آدھی دے دیا, پھر میں نے دوبارہ پڑھا تو ساری بکریوں کا مالک مجھے بنا دیا. اب تیرے پاس کیا ہے؟ اب پڑھوں گا تو کیا دو گے؟ کہا کہ قسم ہے خدا کی جس نے مجھے اس لائق کا بنایا ہے میں تمہاری بکریاں زندگی بھر چراتا رہوں. سبحان اللہ. ملکیت تمہاری ہے, تمہاری بکریوں کی نوکری میں کروں گا. تو وہ فرشتے ٹھہر جاتے اور ٹھہرنے کے بعد خطاب کرتے ہیں. کیا نام ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ نام ہے. تاج خلت کے حقدار ہو گئے ہو. اے ابراہیم یہ ساری بکریاں تمہاری, جو پہلے دیا وہ بھی تمہاری, جو بعد میں دیا وہ بھی تمہاری, جو اب اس بار تم میرے نوکر بن گئے وہ بھی سب تمہارا ہے. میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کر آیا انسانی لبادہ اوڑھ کر کے. لہذا تمہارا امتحان لینا میرا مقصد تھا, تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور اتنا کہہ کے وہ فرشتے ایک غائب ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پروردگار عالم تو نے جو تاج خلت ابراہیم کو پہنایا ہے پروردگار عالم یقیناً وہ تاج خلت کا حقدار ہے, اور اسی کو تاج خلت پہننے کا حق ہے جو رب کی یاد میں اپنے آپ کو نظر پہ کر دے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی, کوئی اولاد نہیں تھی. 90 برس کی عمر شریف ہو گئی. حضرت سارہ پہلی بیوی ہیں, دوسری بیوی نظر میں آپ کو ملتی ہیں باندی کی صورت میں جس کا نام حضرت ہاجرہ ہے. 90 برس کی عمر تک آپ کو کوئی اولاد نہیں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی یا رب حبلی من الصالحین, اے پروردگار عالم مجھے کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما دے, مجھے کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما دے. وقت تو کافی ہو رہا ہے, بات چھڑتی جا رہی ہے. آپ لوگ اکتائیے گا نہیں, اکتائیے گا تو دیکھیے اس وقت 3:30 بج چکے ہیں. ابھی آپ کو بھی کچھ کام انجام دینا ہے, اس لیے تو درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کیا عرض کیا؟ پروردگار عالم رب حبلی من الصالحین, اے پروردگار عالم تو عالم الغیب والشہادہ ہے, میری عمر بھی دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی نیک صالح اولاد عطا فرما دے. تو حضرت سارہ سے نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پیدا ہوتے. جب اللہ کے حکم کے مطابق اور ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ جب منظر عام پہ جلوہ بار ہوا تو چند ہی دن گزرے تھے کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی اس بیوی کو مکہ کی وادی میں فلاں جگہ لے جا کر کے چھوڑاؤ جس کو صفا اور مروہ کی وادی کہا جاتا ہے. مقصد اللہ کا کیا ہے, مرضی مولا کیا ہے, لیکن جو 90 برس کے بعد وہ اولاد پیدا ہو اور جس بیوی سے پیدا ہو اس بچے سے اور اس بیوی سے باپ کی کیا محبت کا تقاضا ہوگا, کوئی پیمانہ کر سکتا ہے؟ مگر اللہ کی محبت ہر شے پہ غالب تھی. ابراہیم خلیل اللہ نے اس حکم کو تسلیم کیا اور اسی